یہ صرف یہی نہیں ہے، ان کے کچھ عقیدے کے حوالے سے معاملات، خرافات، بدعات انہوں نے ایسی داخل کر دی مثال کے طور پر جس سے ہمارا اصل جہاں سے شروع ہوا اختلاف وہ تو یہ کہ ایک تو انہوں نے پیر صاحب کے پچھلے سال کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر انہوں نے اس طرح جلوس نکالے جس طرح سے کہ نبی پاک کا جلوس نکالا جاتا ہے، وہی تہذیب، وہی نعرے اور سیم وہی نعرے. پھر حضرت صاحب کے بالوں کو تقسیم کرنا، منہ مبارک کہنا. اب یہاں تک بدعات ہیں کہ جی یہ دکھا رہے ہیں فخر سے ان کے لوگ. یہ میرے پاس اس چٹائی کا ایک دھاگا ہے کہ جس پر حضرت صاحب سن 1900 فلاں میں بیٹھے تھے. فلاں ایک لقمہ جناب وہ حضرت صاحب کی ہڈی ہے جو کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور آج تک وہ خراب نہیں ہوئی ہے. پھر ایسے جھوٹ پہ جھوٹ، یہ خوابوں کے والے سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. فلاں بندے کو نبی پاک کی زیارت ہوئی، اس نے یوں کہا، فلاں نے یوں یوں کہا. اب ایسی کرامتیں حضرت صاحب کے نام ان لوگوں نے وہ کر دی ہیں. مثلا جی کہ حضرت صاحب کے والد صاحب کی چارپائی ہوا میں اڑا کرتی تھی. پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا، آپ سب لوگوں نے، پورے پاکستان نے سنا تھا کہ جی حضرت صاحب کا ایکس رے ہوا تو ان کے دل پر مدینہ لکھا ہوا تھا. تو اب وہ حضرت صاحب نے خود پروگراموں میں آ کر کہا ہے خدا کا واسطہ یار یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہوا. لائیو ان کے اپنے مدنی چینل کے پروگرام میں ان کا ایک مبلغ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے منہ پہ حضرت صاحب کے کہہ رہے جی کہ یہ جناب تبلیغ کے انہوں نے ایسے کام کیے کہ یہ ٹوپیوں کو سامنے رکھ کر ان کو جو گفتگو کرتے تھے یہ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول یار میں نے کبھی نہیں کیا. تو جو لوگ اپنے پیر کے منہ پر تبلیغ کے اتنے بڑے چینل پر وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبلغ نے کہاں سے بولا، اس کو فیڈنگ کی گئی. یہ عمران اتاری بھیوت آری اینڈ کمپنی، ان کا کام کیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک ان کے پیر صاحب کی کوئی غلطی یا خطا ہو ہی نہیں سکتی. وہ خود بھی نہیں مانتے، وہ سب چیزیں اس کی تردید کرتے ہیں. تردید کی ہے انہوں نے کہا یار ظالموں میری زندگی میں یہ کر رہے ہو، میرے بعد کیا کرو گے. تو اس وجہ سے ہماری جو اوریجنل اولیاء کرام کی کرامات ہیں، مرزا جیلمی جیسے لوگ انہی چیزوں کو تو وہ لے کر آتے ہیں. وہ لوگ انہی چیزوں کو وہ دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں جیسے یہ فراڈ ہے اسی طرح پچھلے لوگوں کی کرامتیں بھی فراڈ ہوں گی. تو یہ اولیاء کرام کی حیثیتوں کو کون مشکوک بنا رہے ہیں؟ یہ لوگ بنا رہے ہیں.